गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम हिस्ट्री एंकर्स। मैं सोच रहा था आज सुबह जब मैं यहाँ, जैसे आपको पता है मैं इसराइल में हूँ, और जैसे मैंने अपने इनिशियल वीलॉग में कहा कि ये वो सरजमीन है जहाँ से इंसानी शऊर और रूह की तरक्की अल्लाह ताला ने फरमाई बहुत हद तक। अगर आप इब्राहिमी अदियान का जायज़ा लें तो ख़ासतौर पर दो अदियान यानी कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के अंदर एक चीज़ बहुत कॉमन है, और वो चीज़ उनमें मुश्तरका ये है कि एंड ऑफ टाइम यानी कि वक्त का इख्तिताम कैसे होगा, ये मादा और ये इंसान और इंसान की तहज़ीब, तरक्की, सिविलाइजेशन कैसे ख़त्म होगी, इसके बारे में बड़ी क्लियर प्रोफेसीज़ हैं। मुस्तनद अहादीस मौजूद हैं कि एक बहुत बड़ी जंग मुल्हमातुल कुबरा या मुल्हमातुल उज़्मा यानी मदर ऑफ ऑल बैटल्स होगी हक़ और बातिल के दरमियान, जिसके नतीजे में हक़ की फ़तह होगी। क्रिश्चियनिटी के अंदर, बाइबल के अंदर, ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर 12 जगह बड़े क्लियर इशारे मौजूद हैं एक आखिरी बड़ी जंग के, और न्यू टेस्टमेंट के अंदर एक जगह इस चीज़ का तज़किरा मिलता है। ये आखिरी जंग कहाँ होगी और कब होगी? अब कब का सवाल को हम जवाब नहीं दे सकते कि कब होगी, लेकिन कहाँ होगी इसके बारे में बहुत रिसर्च की गई। इसके बारे में जो आसमानी किताबें हैं यानी कि बाइबल में, जैसे मैंने कहा कि ओल्ड टेस्टमेंट में 12 दफ़ा एक ख़ास जगह का इशारा किया गया है जिसे आर्मागेडन कहा गया, जो फिर अरबी में जिसे हरमजदून कहा गया, और ये लफ्ज़ एक लास्ट एपोक्लिप्स, एक आखिरी जंग के तौर पर सारी दुनिया में माना गया कि ये वो जगह है हरमजदून या आर्मागेडन, जहाँ पर दुनिया की आखिरी जंग, बहुत बड़ी जंग होगी, जिसके बाद हक़ की फ़तेह होगी और बातिल ख़त्म होगा। आर्मागेडन कहाँ है? आर्मागेडन का लफ्ज़ का मतलब क्या है? आर्मागेडन लफ्ज़ जो है ये एक इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है, हर HAR, हर, जिसका मतलब होता है पहाड़। और मैगडीडो एक कदीम कनानी शहर था जो कि इसराइल के शुमाल में वाक़या था, उस शहर को कहते हैं, यानी कि उस शहर मैगडीडो की पहाड़ी पर वो जंग होगी, फिर जिसे अरबी में, जैसे मैंने कहा, हरमजदून कहा गया। और बहुत कम लोग ने ये डिस्कवर करने की कोशिश की कि वो इटसेल्फ वो जगह कहाँ है जहाँ आखिरी जंग होगी। मैं इस वक्त हरमजदून या आर्मागेडन में मौजूद हूँ, जहाँ पर आखिरी जंग, अहादीस में उस जंग का जिक्र है कि वो मिडल ईस्ट में होगी। बाइबल में ज़िक्र है कि वो जगह नाम लेके है कि आर्मागेडन यानी कि हरमजदून में होगी। हरमजदून इस वक्त एक ये नेशनल हेरिटेज साइट है इसराइल से नॉर्थ में, और मैं तल अवीव से तकरीबन 110-120 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ इसराइल में, इसराइल के शुमाल में आया हूँ, और इस वक्त मैं हरमजदून में, मैगडीडो में मौजूद हूँ, और वो जगह एक्सप्लोर करता हूँ जहाँ पे वो आखिरी जंग होनी है, और आपको भी दिखाता हूँ। चलिए, ये आप देख सकते हैं कि टूरिस्ट आए हुए, एक टूरिस्ट की बस मुझसे पहले पहुँची थी, और ये जो आप बाएं हाथ के ऊपर कुछ दरख्त और उन दरख्त के ऊपर कुछ पुराने रूइंस देख रहे हैं, ये उस मैगडीडो शहर के, जैसे मैंने बताया, जो एक कदीम कनानी शहर था, ये उसके बाक़ियात हैं। मैं इस टीले पे चढ़कर आपको मज़ीद इस वैली, इस शहर, इस तहज़ीब, इस सिविलाइजेशन जो है एग्जिस्ट करती थी, इसके बारे में बताता हूँ। Okay. Everybody, welcome to this gate that will surprise you. Surprise you like
یہ اس قدیم شہر مگدیدو کے کھنڈرات ہیں اور کہا جاتا ہے کہ 16 مختلف سویلائزیشنز یہاں پر آئیں، بنی اور ختم ہو گئی. تو جب آپ یہاں پر چلتے ہیں تو آپ بنیادی طور کے اوپر 16 سویلائزیشنز کے اوپر چل رہے ہیں. یہ اس قدیم شہر مگڈیڈو کا ایک نقشہ، اس کی وال، دیوار اور وہ قلعہ جو کسی زمانے میں یہاں پر موجود تھا. اب لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں مجھ سے بھی، یا ویسے بھی پوچھے تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں ہی پہ جنگ کیوں ہوگی. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جو پروفیسیز ہوتی ہیں ان کے بارے میں زیادہ تحقیق نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ تحقیق کریں بھی تو اس کے پیچھے ہمیشہ ایک بنیادی لاجک ضرور ہوتی ہے. یہ شہر جس کے کھنڈرات میں ہم ابھی پھر رہے ہیں، مگڈیڈو شہر، اور اس کے پہاڑ پہ ہم چڑھ رہے ہیں، یعنی کہ ہر مگڈیڈو یا ہرمجدون کہ ہم تقریباً چوٹی پر پہنچنے والے ہیں. یہ شہر ہمیشہ سے، یعنی کہ جب سے انسانی تاریخ موجود ہے، یہ جگہ ہمیشہ سے جنگوں کی آمد گاہ رہی ہے. ایک بڑے محتاط اندازے کے مطابق 34 بڑی جنگیں اس جگہ پر لڑی جا چکی ہیں اب تک. ہماری انسانی تاریخ کے سارے بڑے جنگجو یہاں پر لڑ چکے. کچھ کے نام میں لیتا ہوں: صلاح الدین ایوبی، خلافت عثمانیہ، سلطان مراد اور سلیم، نیپولین بوناپارٹ، مملوک بادشاہ، فرعون ٹوٹاموس the second، وہ بلکہ وہ پہلی ڈاکیومنٹڈ وار ہے جو اس علاقے میں لڑی گئی. تقریباً حضرت مسیح سے بھی 15,000 سال پہلے جو ٹوٹاموس نے یہاں پر حملہ کیا اور یہاں پر کچھ مقامی کنعانی قبائل موجود تھے، اس نے جنگ کی. اور 1948 کی جنگ، جوشیا، ٹیبورا، جو قدیم کنعانی یا اہل یہود کے وارئرز تھے، تو ہر تاریخ کے بڑا وارئر جنرل ایلن بی، جو کہ الائٹ فورسز کے جنرل تھے، انہوں نے ہر ایک نے یہاں سے جنگ لڑی ہے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ حصہ، یعنی کہ مگڈیڈو شہر، یہ مگڈیڈو جو کاسل تھا، یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹریڈ روٹ پہ تھا جو کہ مختلف سلطنتوں کو کنیکٹ کرتا تھا. اب یہ نقشہ دیکھیے. اس نقشے میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے شمال میں ترکی اور شام ہے، آپ کے جنوب میں سعودی عرب اور آج کل کا سعودی عرب، اس سے پیچھے یمن جو زمانے میں بہت بڑی سویلائزیشن تھی وہ ہے، جارڈن ہے، نیچے ایجپٹ ہے، مصر. تو یہاں سے جب ٹریڈ کاروان گزرتے تھے تو وہ اس علاقے سے گزرنا ان کا لازمی ہوتا تھا. تو جس کے قبضے میں یہ مگڈیڈو شہر جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، اس کا قبضہ ہوتا تھا، تو اس کے قبضے میں سب سے امپورٹنٹ ٹریڈ روٹ یعنی تجارتی رستہ ہوتا تھا. اور دنیا میں ہمیشہ جنگیں تجارتی رستوں پر ہوئی ہیں یا وسائل پر ہوئی ہیں. وہ وسائل کسی زمانے میں خوراک تھے، پھر اس کے بعد انرجی بنا. تو اس یہ وجہ تھی کہ یہ جگہ ہمیشہ سے ایک پرینیل یعنی کہ دائمی جنگی میدان رہا، اور آخری جنگ بھی یہیں پر اس کے سامنے پھیلی ہوئی، جو آپ کو میں دکھانے لگا ہوں ابھی، وادی جزریل جسے کہتے ہیں آج کل کی زبان میں، یہاں. تو میں اس وقت ہر مگڈیڈو کی بالکل چوٹی کے اوپر موجود ہوں، یعنی ہرمجدون کی. اور یہ سامنے آپ کو وادی جزریل نظر آ رہی ہے، اور اس کے پیچھے جو آپ کو پہاڑی نظر آ رہی ہے وہ ماؤنٹ ٹیبور ہے. اور یہاں پر وہ آخری جنگ اس وادی جزریل میں ہوگی.
جو کہ میگڈیڈو کے ساتھ ہے بالکل، حق اور باطل کا آخری مارکا، سچ اور جھوٹ کا، ایمان والوں کا اور ایمان نہ رکھنے والوں کا آخری جنگ اس میدان میں لڑی جائے گی۔ آپ کے سامنے جو ہائی وے نظر آ رہی تھی، بڑی دلچسپی کی بات ہے کہ یہ ہائی وے کا نمبر ہے 666، جس پہ سے گزر کے میں یہاں پہنچا ہوں صبح۔ اور یہ ہائی وے نمبر 666، آپ کو پتہ ہے نمبر 666 یعنی 666 جو نمبر ہے، یہ کم از کم ویسٹرن نیومرولوجی کے اندر اینٹی کرائسٹ یا ڈیول کا نمبر کہا جاتا ہے۔ اور یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ یہ جگہ جہاں پر آخری جنگ حق اور باطل کی ہونی ہے، اس وادی مر، اس ہائی وے کے نزدیک آباد ہے، جس ہائی وے کا نمبر ہے 666۔ معاف کیجیے گا، میرے خیال میں ایک اتفاق ہی ہو سکتا ہے، زیادہ چیزوں کو اوور کیلکولیٹ یا اوور ایٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ میگڈیڈو جو شہر کے باقیات ہیں، جی کسی زمانے میں جہاں پہ ایک کاسل تھا، میں اس کے اوپر موجود ہوں۔ یہ میگڈیڈو شہر کے کاسل کے کھنڈرات، جیسے میں نے کہا، بہت امپورٹنٹ ٹریڈ روٹ اس قدیم زمانوں کا۔ اور یہ اتنا بڑا بیٹل گراؤنڈ تھا کہ چرچل، جو کہ بڑے مشہور برطانوی پرائم منسٹر تھے، ان کا مشہور مقولہ ہے کہ میں نے کبھی انسانوں کو اتنی چھوٹی زمین کے لیے اتنا زیادہ لڑتے نہیں دیکھا۔ وہ انہوں نے اسی ان کے بارے میں کہا تھا۔ اب جیسے میں نے نیچے کہا تھا کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسلام میں اور عیسائیت کے اندر آخری جنگ کے بارے میں بڑی کلیئر، بائبل میں تو ان کی جو آسمانی کتاب ہے بائبل یعنی انجیل، اس کے اندر تو بک آف ریولیشن یعنی انکشافات کی کتاب، آخری جو چیپٹر ہے بائبل کا، اس کے اندر بڑے کلیئر نام کے ساتھ ارمگیڈن یا ہرمجدون کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اسلام میں مستند حدیث ہیں ایک آخری جنگ کے بارے میں جو کہ لڑی جائے گی سیدنا مہدی اور سیدنا مسیح کی قیادت میں۔ عیسائیوں کو بھی عقیدہ ہے کہ سیدنا مسیح کے واپسی کا یعنی سیکنڈ کمنگ آف جیسس، یعنی ان کا دوبارہ دنیا میں آنا، اور پھر جو فیتھفلز ہیں، ایمان والے ہیں، ان کی قیادت کرنا باطل کے خلاف۔ اب اس میں جو تیسرے سٹیک ہولڈرز ہیں، یعنی بنی اسرائیل والے، یہودیوں کا نظریہ بڑا مختلف ہے۔ یہودی ایک آخری، جس طرح اسلام میں اور عیسائیت کے اندر ایک بڑا کلیئر ایک تصور ہے، ہمارے ہاں مہدی یعنی کہ دا رائچس ون، جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بنو ہاشم سے ہوں گے، اور سیدنا مسیح جو واپس آئیں گے۔ عیسائیوں میں بڑا کلیئر ہے کہ سیدنا مسیح واپس آئیں گے۔ عیسائیوں میں بھی کانسیپٹ ہے مسیح کا، جسے وہ اپنی عبرانی زبان کے اندر موسیچ، MOSSIACH کہتے ہیں، موسیچ، مسیح، لیکن وہ جنگ کرنے نہیں آئے گا۔ یہودی عقیدہ اینڈ آف ٹائم کے بارے میں مجھے پڑھ کر کچھ خود ان کے اندر کنفیوژن اور اختلاف لگا۔ زیادہ تر ربیز یعنی جنہیں ریبائز کہتے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ اینڈ آف ٹائم یعنی کہ قیامت اٹ سیلف یا کوئی ڈے آف ججمنٹ یا آخری جنگ یہ نہیں ہوگی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کا جب مسیحا آئے گا وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل میں سے ہوگا، اور وہ آ کر ان کے اس ہیکل سلمانی کی تیسری دفعہ تعمیر کرے گا، اور اس کے بعد ساری دنیا جو ہے وہ ایک خدا کے تابع ہو جائے گی، اور ایک سماجی اور ایک اخلاقی قانون کو پابندی کرے گی، جو کہ انسان کی تخلیق کا مقصد تھا۔ یہ ان کا عقیدہ ہے جو بڑا دلچسپ عقیدہ ہے، اور بہت سارے رہبائز جن سے میری بات ہوئی، اور ان کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ قیامت ہر سال آتی ہے، جسے یہودی مذہب کے اندر روش ہاشانہ کے نام سے اس تہوار کو منایا جاتا ہے۔ روش ہاشانہ اس دن یعنی کہ جس دن دنیا کی تخلیق کی گئی، اس دن کو روش ہاشانہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد 10 دن یہودی جو ہے وہ توبہ کے موڈ میں چلے جاتے ہیں۔ وہ 10 دن سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں جو گزشتہ سال گزر گیا ہوتا ہے، اور اس
10 दिनों के बाद फिर इनका दूसरा अहम तरीन फेस्टिवल जिसे यौम कपूर कहते हैं, यौम कपूर होता है। और यौम कपूर के बाद इनका नज़रिया ये है कि खुदा ताला को हमने अगले 1 साल के लिए अपने गुनाहों की माफ़ी मांग कर राज़ी कर दिया, या खुदा ने हमसे राज़ी हो गया, हमारे गुनाह माफ़ कर दिए, उसे वो डे ऑफ अटॉनमेंट कहते हैं। तो ये एक बुनियादी इख्तलाफ जो मैंने महसूस किया वो यानी कि 3 इब्राहिमी अदियान यानी हम में, मुसलमानों में, ईसाइयों में और यहूदियों में, तो ईसाइयों और मुसलमानों का नज़रिया बहुत करीब है एंड ऑफ टाइम के बारे में, या डे ऑफ जजमेंट, एक मुतय्यद दिन, और उससे पहले कुछ निशानियाँ जो कि अहादीस में बड़ी क्लियर मौजूद हैं कि क़यामत तक उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक, और जब तक कि फिर बहुत सारी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निशानियाँ बयान फरमाई हैं। ईसाइयों में भी है। ईसाइयों आखिरी जंग के बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्लियर है, होगी, द मदर ऑफ ऑल बैटल, तमाम जंगों की माँ, और वो मशरक़ वस्ता में होगी। ईसाइयत में उसका नाम लिया गया। और फिर वो मॉडर्न डे पॉपुलर कल्चर के अंदर वो जगह, चूँकि बाइबल में नाम है आर्मगेडन का, तो वो इस जगह के साथ मंसूब किया गया कि इस जगह वो आखिरी बैटल हक़ और बातिल की लड़ी जाएगी। वादी जज़रीन ये आपके सामने। अभी तो यहाँ बहुत सुकून है, कोई तलवार कोई तीर नहीं, ना फतह करने वालों के फतेहाना नारे हैं, ना हारने वालों की कराहटें हैं। लेकिन कभी यहाँ पे वो सब कुछ होगा जिसके बारे में बड़ी क्लियर प्रोफेसीज हैं। इस जगह के अंदर इतना खून बहेगा कि बाज़ ईसाई जो उलमा हैं उनके नज़दीक 3 अरब इंसान मारे जाएंगे उस जंग के अंदर। इस्लामिक नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि इट विल बी द मदर ऑफ ऑल बैटल। तमाम आज तक दुनिया में जितनी जंगें हुई हैं वो उस जंग के सामने दूध पीते बच्चे की तरह हों। तो कितने इंसान मारे जाएंगे ये इस्लाम में नहीं है, लेकिन बहरहाल बहुत बड़ी जंग आपके सामने इस मैदान में, आखिरी जंग बनी नौ इंसान की। मैगडीडो कासल के अंदर खुदा हुआ एक कुआं जो इस शहर के बासियों के लिए, और ये एक यहूदी बादशाह थे अहले यहूद के अंदर, किंग जेरोबम, उन्होंने ये खुदवाया था। कहते हैं एक ज़माने में 450 मीटर गहरा था, पानी की ज़रूरियात के लिए। अजीब कुदरत का वैसे देखिए इत्तेफाक है कि दुनिया में बहुत बहुत बड़ी जंगें हुई जब से आप बनी नॉल, अब सिविलाइजेशंस, रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर, हिटीट्स, ब्रिटिश, मंगोल्स, और उनकी जो जंगें थी वो एक तवील लैंडस्केप के ऊपर लड़ी चलती थी। ये सारा लैंडस्केप जो आपके सामने नज़र आ रहा है, यानी हर मजदून का वो कासल के बाकियात, और उसके सामने वादी जज़रील जहाँ पर आखिरी जंग लड़ी जाएगी, ये तकरीबन पूरा जो इसका जो रकबा है वो तकरीबन 40 हेक्टर्स है। अब ये कोई बहुत बड़ा रकबा नहीं है, लेकिन आखिरी जंग इंसान की तारीख की इसी 40 हेक्टर्स ऑफ लैंड में लड़ी जाएगी। क्या सब हमारी वेपनरी, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के मिसाइल, ये सुपरसोनिक जहाज, ये सब तक उस वक्त मौजूद नहीं होंगे आखिरी जंग के वक्त? क्या ये वो जंग वैसे ही होगी जैसे कि फ़िराइन के ज़माने में या सलाहुद्दीन के ज़माने में लड़ी गई? जोशुआ यानी हज़रत यूशा बिन नून, वो भी यहाँ पे लड़े, तलवारों से, नेज़ों से, पत्थरों से, हाथों से होगी, क्योंकि 40 हेक्टर ज़मीन में तोपों से और मिसाइलों से जंग का कॉन्सेप्ट
ذرا مشکل ہے سمجھنا. ایک ویسے ہی میری ایک سوچ میرے ذہن میں آئی کہ کیا انسانی تہذیب اپنے ہاتھوں خود مر جائے گی, اپنی ترقی کے ہاتھوں خودکشی کر لے گی, اور اس کے بعد ہم واپس اس دور میں چلے جائیں گے جہاں پہ جنگیں لڑی جاتی تھی پرانے زمانے میں, میڈیول ایریا میں. واللہ عالم. یہ آپ کے سامنے مقدیدو یا مجدون ہو یا ہر مجدون شہر کے کھنڈرات, اور یہ آپ کے پیچھے وادی جزریل. میں کافی دیر یہاں اکیلا بیٹھا ہوا بھی اس چھوٹے سے ایک ریسٹ اسٹیشن کے اوپر اس آخری جنگ کا تصور کرتا رہا. ایک عجیب قدرت کا اتفاق ہے کہ جیسے ہمارے اندر اور عیسائیوں کے اندر ایک کلیئر کانسیپٹ ہے, ایک بڑا صاف نظریہ ہے دجال, اور ان کے اندر اینٹی کرائسٹ جسے وہ کہتے ہیں. اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ عیسائیوں کے نزدیک زیادہ تر کا اتفاق اس بات کے اوپر ہے کہ وہ آخری یعنی اینٹی کرائسٹ جو ہے وہ اہل یہود میں سے ہوگا. عیسائیت کے جوڈیزم کے اندر کوئی ایسے کانسیپٹ نہیں ہے ایک ایسے دجال کا, ایک مسیح کا جیسے میں نے بتایا ان کے یہاں کانسیپٹ ہے جو آئے گا حضرت داؤد کی نسل میں سے, اور وہ آ کے اس تیسرے ہیکل سلمانی کی تعمیر کرے گا, اور اس کے بعد ساری دنیا جو ہے وہ ایک خدا کے قانون کے اور ایک مورل کانڈکٹ کے تابع ہو جائے گی. اور یہیں پہ وہ دونوں فورسز ہوں گی جو سامنے آپ کو پہاڑ نظر آ رہا ہے ماؤنٹ ٹیبور, اس کے پچھلی سائڈ کے اوپر پھر آگے سیریا ہے. کسی سے اب یہ تو آج کل کی ڈسٹریبیوشن ہے, ایک زمانے میں یہ سارا علاقہ سیریا کا کہا جاتا تھا. تو زیادہ تر جو مسلمان علماء ہیں, جو مفسر ہیں, کچھ اس پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ آخری جنگ جو ہے وہ سیریا میں ہوگی. تو یہ علاقہ بھی سیریا ہی تھا. اب جو پریزنٹ ڈے سیریا ہے وہ تو ایک نئی ایک جغرافیائی حقیقت ہے, پہلے تو سیریا بہت بڑا تھا. اور کچھ کی یہ ہے کہ یہ آپ کے سامنے جو موجود ہے وادی جرزیل یعنی کہ ہرمجدون کے ساتھ ادھر آخری جنگ ہوگی. تو اگر آپ سارے تاریخی شواہد اکٹھے کریں اور قدیم کتابوں سے روایات اور اللہ تعالیٰ کی جو الہامی کتاب ہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں, ان سے سارا مواد اکٹھا کریں تو میرے حساب سے یہی وہ جگہ ہے جہاں آخری جنگ ہونی ہے. سامنے سے وہ جو ماؤنٹ ٹیبور آپ کو نظر آ رہا ہے, وہاں سے حق کی افواج, جند اللہ کے سولجرز زیر قیادت مہدی علیہ السلام اور مسیح علیہ السلام, اور اس سائڈ سے جو ہرمجدون کا ٹیلہ ہے باطل کی افواج دجال کی قیادت میں. یہ جو آپ کو درختوں کا ایک جھنڈ نظر آ رہا ہے, یہاں پر آخری جنگ کریں گی. میرا خیال کہ جتنا میرے علم میں تھا اور جو میں دکھا سکتا تھا وہ میں نے آپ کو دکھایا. ہرمجدون کے بارے میں, اس آخری جنگ کے بارے میں پروفیسیز, تحقیق, تجزیے. امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا. زیادہ لوگ یہاں نہیں آتے چونکہ یہ اسرائیل کے بہت ایک قدامت پسند کنزرویٹو علاقے میں ہے. مجھے بھی لوگ بہت گور گور کے دیکھ رہے تھے اور سننے کی کوشش کر رہے تھے کہ میں کیا زبان بول رہا ہوں, لیکن بہرحال یہ آپ کو دکھانا تھا. میں نے امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا. میں اپنا سفر جاری رکھتا ہوں کسی اور منزل کی جانب. تاریخ کے کسی اور موڑ پر دوبارہ ملتے ہیں. اللہ حافظ.